کل ولی الحجات بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعت لیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا عینا حتی تسکنہ ارضاکا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد۔ بہرحال آج کی یہ سالانہ مجلس عزا برائے بلندی درجات سید اصغر علی شاہ رباب باؤ شاہ سید مون علی شاہ کے بلندی درجات کے لیے ہے مولا، یہ ثواب ان کے نام اعمال میں درج فرما۔ ملکی حالات کے پیش نظر 3 دن سے پورے پاکستان کے ایئرپورٹ بند ہیں، کوئی جہاز یا فلائٹ نہ آ رہی ہے نہ جا رہی ہے۔ اس کے پیش نظر بانی مجلس سید رضوان شاہ صاحب جو کویت میں موجود ہیں، انہوں نے مجلس پہ آنا تھا، نہیں آ سکے، مولا ان کی زندگی دراز فرما۔ اور ہمارے ملک پاکستان جو آج بھی حالت جنگ میں ہے، اور یہ جنگ 2 ملکوں کی جنگ نہیں ہے بلکہ ہماری جنگ مشرکین ہند کے ساتھ ہے۔ یعنی پوری دنیا میں اگر کوئی مشرک ملک ہے تو ہندوستان، یعنی اتنے پڑھے لکھے دور میں بھی جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں اللہ اور رسول کو چھوڑ کر، ان کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے اور علی ولی اللہ پڑھنے والوں کی جنگ عظیم ہے۔ اور اس جنگ کا جو نام رکھا گیا ہے وہ ہے بنیان مرصوص۔ اور آپ کو بتلانے کے لیے جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو چلے گئے ہیں، ان کی قسمت ہے، یہ جو جنگ ہوئی ہے کل، یہ دنیا کی واحد جنگ ہے کہ جس جنگ کا نام میرے مولا علی کے نام پر ہے۔ یہ جو جنگ بنیان مرصوص ہے، یہ قرآن میں مولا علی کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ مولا ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اور ہمارے نوجوان جو افواج پاکستان کے بہادر نوجوان ہیں جنہوں نے اس جنگ کو فتح کیا ہے اور جو شہید ہوئے ہیں، مولا شہیدوں کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرما۔ اور ہمارے جو نوجوان جو آج بھی تیار بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ دشمن بغیرت ہے، مکار ہے، وہ کسی وقت بھی کچھ کر سکتا ہے، مولا اس کے عزائم کو نیست و نابود فرما۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، درود بلند آواز سے پڑھ لے محمد و آل محمد۔ ذکر پاک کی شرف قبولیت کے لیے زبانوں کو معطر فرمائے محمد و آل محمد۔ جو وقت ہے اسی وقت میں ڈیوٹی آپ تک پہنچانی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّا مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ صلوات محمد وعلى محمد۔ نعرہ تکبیر، خالق اکبر کا نام بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
ماشاءاللہ سارے عاشق رسول ہیں، کم از کم اتنی آپ کی آواز، کیونکہ پوری دنیا میں یہ پیغام جا رہا ہے نیٹ کے ذریعے، آپ کی آواز وہ جو محمد رسول اللہ کے دشمن ہیں وہاں تک جانی چاہیے۔ نعرہ رسالت، مومن اور منافق کی پہچان، اچھا نعرہ حیدری، علی علیہ السلام، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، درود بلند آواز سے پڑھ لے محمد والے۔ پورے قرآن میں، جی بسم اللہ، شاہ صاحب تشریف لے آئے، بابا سید صابر حسین شاہ مرحومہ مغفور در نور اللہ مرکزہ کی بڑے فرزند ارجمند پیر سید اسبار نقوی صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن میں 20 مرتبہ لفظ شیعہ قرآن میں آیا ہے۔ کتنی مرتبہ آیا؟ اور یہ آپ کو مبارک ہو کہ ہمارا مذہب مسلک وہ ہے کہ جو ہم نے قرآن سے لیا ہے۔ کہ یہ شیعہ کہاں سے شروع ہوئے ہیں، ان کی بنیاد کیا ہے، شیعوں کا شجرہ نسب کیا ہے، بس یہ میں نے پیغام دینا ہے کہ شیعہ کب سے شیعہ ہے۔ جب سے قرآن ہے، جب سے قرآن، تب سے شیعہ۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ وَإِنَّ مِن شِيَّةِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ بے شک ابراہیم نوح کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھا۔ شیعہ کہتے ہیں تابع دار کو، شیعہ کہتے ہیں فرما بردار کو، شیعہ کہتے ہیں گروہ کو، شیعہ کہتے ہیں پارٹی کو۔ ہم علی کا گروہ ہیں، ہم اکیلے شیعہ نہیں ہیں، ہم شیعان علی ہیں، ہم شیعان حیدری قرار ہیں۔ اور انہی شیعوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ ایک آیت یہ ہے۔ دوسری آیت 16واں پارہ سورہ مریم میں اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ نبیوں کی جو مومنین امتیں ہیں، اللہ نے ہر نبی کی امت کو قرآن میں شیعہ کہا ہے۔ جو پڑھے لکھے حضرات ہیں، انشاءاللہ میرا پیغام آپ پر لے کے جانا ہے۔ ثم لننزعن من كل شیعة ایہم اشد علی الرحمن عتیا، اور پھر ہم قیامت والے دن ہر امت میں سے من کل شیعہ، میں نا ہر من کل امت، یعنی ہر نبی کی امت میں سے ان بندوں کو علیحدہ کر دیں گے جو رحمان کے منکر ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ نے ہر نبی کے پیروکاروں کو، ہر نبی کے ماننے والوں کو بنص قرآن، حدیث میں نہیں، بنص قرآن اللہ نے ہر نبی کی امت کو شیعہ کہا۔ اور بڑے دعوے کے ساتھ میرا یہ پیغام جا رہا ہے پوری دنیا میں۔ اور پھر رسول پاک نے اپنی زندگی میں مولا امیر المومنین کی ولایت پر قائم رہنے والوں کو بھی شیعہ کہا۔ بس اسی حدیث میں ممبر حوالے کر رہا ہوں۔ حدیث پوری آپ تک پہنچانی اور اسی پہ تمام کر دینا ہے۔ یہ اینکر تھا ارشاد بھٹی، اس نے سوال کیا شہنشاہ نقوی سے۔ پہلا سوال یہ تھا سوشل میڈیا پہ جو ہماری شیعوں کی جو
یعنی کہ ٹارگٹ کیا گیا، شیعہ مسلک کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اس میں پہلا سوال یہ تھا کہ شیعہ کب سے ہے، ان کا شجرہ نسب کیا ہے؟ تو قبلہ نے حدیث کا صرف ایک حصہ پڑھا ہے، اس حدیث کو مکمل نہیں پڑھا، وہ حدیث میں مکمل آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ میرے پاک نبی نے اپنا ہاتھ مولا امیر المومنین کے کندھے پہ رکھ کے ارشاد فرمایا کہ یا علیو انتا و شیعتک ہم الفائزون یوم القیامت، علی تو اور تیرے شیعہ قیامت والے دن کامیاب ہے۔ یا علی انتا تو و شیعتک تیرے شیعہ، ہم الفائزون، ہم جمع ہوا ہما ہم، یعنی جتنے بھی تیرے شیعہ ہیں قیامت تک کے لیے، علی جو تیرے پیروکار ہے وہ اور تو قیامت والے دن، نبی فرما رہا ہے میں ضمانت دے رہا ہوں وہ کامیاب ہے۔ حدیث آگے چل رہی ہے کہ من احانا واحدا منہم فقد احانک، علی سن، اگر کسی بندے نے تیرے شیعوں میں سے کسی شیعہ کی توہین کی، اس نے شیعہ کی توہین نہیں کی کیونکہ وہ شیعہ ہے تیری وجہ سے شیعہ، نہیں سمجھ آئی؟ ہم علی کی وجہ سے شیعہ ہیں نا، ہم مولا کو آج چھوڑے تو ہم شیعہ نہیں ہیں۔ یعنی شیعت وہاں پر ہوگی جہاں پر علی ہوگا، اور جہاں علی نہیں وہاں شیعت نہیں ہے۔ حضور فرما رہے کہ یا علی من احانا واحدا منہم فقد احانک، علی اگر کسی بندے نے تیرے شیعوں میں سے کسی شیعہ کی توہین کی، اس نے شیعہ کی توہین نہیں کی، اس نے تیری توہین کی، ومن احانک فقد احاننی، جس نے تیری علی توہین کی اس نے مجھ رسول اللہ کی توہین کی، ومن احاننی ادخل اللہ النار الجہنم خالدین فیہا وبئس المصیر، اور جس نے مجھ محمد مصطفیٰ کی توہین کی، اللہ قیامت والے دن اسی بندے کو جہنم میں ڈال دے گا جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اچھا، بھٹی صاحب نے کہا تھا کہ شیعہ کا شجرہ نسب کہاں سے ہے، یہ کہاں سے شروع ہوئے ہیں؟ میرے پاک نبی نے فرمایا کہ یا علی شیعتک خلقو، میری طرف دیکھنا ہے، یا علی شیعتک خلقو من فضل طینتنا، علی تیرے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق کیے گئے ہیں۔ اور رسول پاک فرما رہے ہیں کہ یا علی شیعتک خلقو من فضل طینتنا، یعنی جو ہماری محمد والے محمد کی نورانی بچی ہوئی مٹی تھی، اس مٹی سے یا علی تیرے شیعوں کو اللہ نے خلق کیا ہے۔ اس لیے جب تو غمگین ہوتا ہے تو زمین پر شیعہ غمگین ہوتے ہیں، جب تو راضی ہوتا ہے یعنی ہماری خوشی کے ساتھ وہ خوشی کرنے والے ہیں، ہمارے غم کے ساتھ وہ غم منانے والے ہیں، کیونکہ وہ ہماری علی بسم اللہ، ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق کیے گئے ہیں۔ یا علی انتا منی وانا منکا فروحکا من روحی فتینکتا من طینتی، علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، تیری جان، نبی فرما رہے تیری جان میری جان ہے، فتینتکا من طینتی، علی تیری مٹی مجھ محمد مصطفیٰ کی مٹی ہے۔ یا علی انا شیعتکا مغفور لہم علی ما کان فیہم من ذنوب و عیوب، علی میں نبی ضمانت دے رہا ہوں کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تیرے شیعوں کے گناہوں کو، اللہ تیرے شیعوں کے عیبوں کو تیری وجہ سے چھپا دے گا، ان پر اللہ پردے ڈال دے گا۔ لیکن علی سن لے، انا اذا قمت انا الشفیع اذا قمت
المقام المحمودہ انا الشفیع، کہ علی کل قیامت والے دن جب میں نبیوں کا نبی مقام محمود پر کھڑا ہو جاؤں گا تو سب سے پہلے تیرے شیعوں کی میں شفاعت کروں گا، فبشرہم بذالک، علی اس بات کی خوشخبری اپنے شیعوں کو سنا دے۔ اور جس قوم کی شفاعت یا علی جس قوم کی شفاعت مقام محمود پر کھڑے ہو کر نبیوں کا نبی کر رہا ہے تو ان کو کافر کہہ رہا ہے۔ اور فرمایا کہ یا علی شیعتو کا، آخری بات ہے، یا علی شیعتو کا شیعت اللہ، علی تیرے شیعہ اللہ کے شیعہ۔ نہیں سمجھ آئی؟ حضور کی حدیث ہے یا علی شیعتو کا شیعت اللہ، یعنی تیرے پیروکار اصل میں اللہ کے پیروکار ہیں۔ وَأَنصَارُ کا انصار اللہ، علی تیرے مددگار اللہ کے مددگار ہیں۔ وَحِزْبُ کا حزب اللہ، علی تیرا گروہ اللہ کا گروہ ہے۔ سعدا شاہ جی سعدا من تبلکا، نبی فرما رہے ہیں کہ خوش قسمت ہے وہ بندہ علی جو تیری ولایت پر قائم ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے توجہ، سعدا من تبلکا، شیخ صدوق نے اس حدیث کو لکھا ہوا ہے اور سنیوں نے بھی اپنی کتاب میں حدیث کو لکھا ہوا ہے کہ سعدا من تبلکا، علی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو تیری ولایت پر قائم رہ کر دنیا سے جا رہا ہے۔ وَشَقِيَّا مَنْ جَحَدَكَ وَمَنْ عَادَاكَ، بدبخت ہے وہ بندہ جو کل بھی تیری ولایت کا منکر تھا، جو آج بھی تیری ولایت کا منکر ہے۔ یا علی لکا کنزن فی الجنہ وانت ذو قرنینہا، علی جنت میں ایک خزانہ ہے، اس خزانے کا تو اول سے لے کر آخر تک تو مالک ہے۔ یہ ہے وہ حدیث جو ہماری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ شیعہ کب سے ہیں، شیعہ کا وجود کہاں سے ہے، توجہ ہے، اور شیعوں کے لیے رسول پاک نے شفاعت کی ضمانت خود لی ہے۔ بس دو جملے تاکہ ذکر پاک مکمل ہو جائے۔ مستورات میں مجلس جہاں ہوتی ہے وہاں مستورات میں 3 بیویاں آتی ہیں۔ ایک بی بی بنت رسول اللہ ہے، محمد رسول اللہ کی بیٹی، جنت البقیع چھوڑ کر اپنے اجڑے ہوئے گھر کا پرسہ لینے کے لیے، آپ پرسے لے آتے ہیں نا، تو بی بی اپنے اجڑے ہوئے گھر کا پرسہ لینے کے لیے مستورات میں تشریف لے کر آتی ہے۔ اور 2 بیویاں شام سے آتی ہیں۔ ایک بی بی کا نام ثانیہ زہرا ہے، میں بڑے ادب کے ساتھ، علی کی بڑی بیٹی ہے، باپ کی زینت کا نام ہے ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اور دوسری بی بی جو ہے وہ 4 سال کی شہزادی ہے اور امام حسین کے گھر کی رونق ہے۔ ہماری مقتل کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب آپ مومنین ذاکر کا بند سن کر، نوحہ سن کر چیخیں مار کے روتے ہیں نا، وہ جو 4 سال کی شہزادی ہے نا، وہ پھپھی سے ایک سوال کرتی ہے، پھپھی اماں یہ جو میرے باب حسین کے شیعہ ہیں، اگر یہ کربلا میں ہوتے تو شمر مجھے تماچے نہ مارتا۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ایھم المطلبون۔